بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں CNN اردو ٹاپ نیوز۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے جو اہم خبریں ہیں اس میں ٹیکس نہ دینے والوں کی شامت، دوسرا سندھ طاس معاہدے کے تحت دفتر خارجہ کا بیان سامنے آ گیا، اور مارکا حق پر کتنی شہادتیں ہوئی ISPR نے بتا دیا، اور علیمہ خان اور رؤوف حسن پر سفری پابندیوں کا کہ جو ہے وہ حکم وہ، اور جنید اکبر کا استعفیٰ، اور اس کے علاوہ طیب اردگان پاکستان کے حق میں آ گئے، اور بھارتی آرمی چیف جو ہیں سابق وہ اپنوں پر برس پڑے، اس پر بھی بات کریں گے، اور عمران خان کا جیل کے اندر سے مودی کے والے سے دو ٹوک پیغام، اور اس کے علاوہ عمران خان کے بیٹے بھی میدان میں آ گئے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا حکم، وزیر اعظم کی FPR کے آمدن کے اہداف کے حصول کی جانب تیزی سے گامزن ہونے پر حکومتی معاشی ٹیم کی کوششوں کی تعریف، ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا، ٹیکس نیٹ میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح، ٹیکس کی شرح کو کم کر کے عام آدمی پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں، سیمنٹ اور دیگر شعبوں میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ کو رواں برس جون تک مکمل کر لیا جائے گا، پاکستان سندھ طاس معاہدے کے تحت حقوق کی حفاظت کے لیے ہر اقدام کرے گا، دفتر خارجہ پاکستان مودی کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز بیانات مکمل طور پر مسترد کرتا ہے، دنیا خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوشش کر رہی ہے، پاکستان خود بھارت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستان نے دہشت گردی کی لعنت کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہے، دفتر خارجہ مارکا حق، پاک فوج کے 11 جوان اور 40 شہری شہید ہوئے، ISPR نے بتا دیا، شہدا میں نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان اور لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی عدیل اکبر اور نثار شامل ہیں، شہدا قوم کا فخر، شہدا کی قربانی جرأت، جذبے اور محب وطن کی شاندار علامت ہے، ان کی عظیم قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، ISPR۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے علیمہ خان، رؤوف حسن کے نام سفری پابندیوں کی فہرستوں سے نکالنے کا حکم، ہائی کورٹ نے 2 الگ الگ مقدمات میں PTI رہنما علیمہ خان اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن کے نام سفری پابندیوں کی فہرستوں سے نکالنے کے احکامات جاری کر دیے، اور بانی کے حکم پر جنید اکبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سے مستعفی، جنید اکبر نے اپنا تحریری استعفیٰ PTI کے چیئرمین گوہر علی خان کے حوالے کیا، اور انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے دوران متعدد اہم حکومتی محکموں اور منصوبوں کے آڈٹ کی رپورٹس پر کارروائی کی تھی، اور کرپشن کے متعدد کیسز اجاگر کیے تھے، اور ترک صدر بھی میدان میں آ گئے، ہر مشکل وقت میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ترک صدر بھارتی جارحیت پر صدر طیب اردوان پاکستان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اور جنگ کوئی بالی ووڈ کی فلم یا روانوی تصور نہیں، سابق بھارتی آرمی چیف کا ملکی میڈیا پر برہم ہو گئے، پاک فضائیہ کی شاندار جوابی کارروائی نے بھارتی فوج کے دانت کھٹے کر دیے، جس پر وہاں کا میڈیا بلبلا اٹھا اور وہاں اپنی عوام کو اکسانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، بھارتی فوج کے سابق آرمی چیف جنرل منوج نروا نے اس صورتحال پر افسوسناک قرار دیتے ہوئے جنگ کی حمایت کرنے پر اپنے ملکی میڈیا پر برس پڑے، سابق بھارتی آرمی چیف نے کہا جنگ کوئی رومانوی تصور نہیں بلکہ بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے، اور اسے بالی ووڈ کی فلم کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ عمران خان میدان میں آگے مودی کو جواب دینے کے لیے، جیل کے اندر سے پیغام، مودی پاکستان سے نفرت کرتا ہے، وہ انتقام لے گا، قوم متحد اور الرٹ رہے، فوج اور لوگوں نے جس طرح جواب دیا، سوشل میڈیا کی جنگ بھی پاکستان جیت گیا، اس وقت مودی سخت غصے میں ہوگا، فالس فلاگ جیسے اقدامات کر سکتا ہے، سابق وزیر اعظم کی علیمہ خان کے ذریعے پیغام، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ جنگ میں فوری رسپانس بہت اہم ہوتا ہے، 60% دماغ کی گیم ہوتی ہے، حملے کا جواب فوج خود نہیں دیتی بلکہ کمانڈر ان چیف صدر اور وزیر اعظم کے حکم پر ایکشن کرتے ہیں، مودی پاکستان سے بہت نفرت کرتا ہے، اس وقت مودی غصے میں ہوگا، وہ انتقام لے گا، قوم نے اسی طرح متحد اور الرٹ رہنا ہے، فوج اور لوگوں نے جس طرح جواب دیا، سوشل میڈیا کی جنگ بھی پاکستان جیت گیا، مودی یہ برداشت نہیں کرے گا، وہ معاشی اٹیک کرے گا، عمران خان بھانپ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا
इसके अलावा कि पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दे दी, इससे दुनिया में मजाक उड़ेगा। इस पर आपने मुल्क का तमाशा बनाया है। इस तरमीम में आपने जजेस को सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया है, जजेस और अदलिया की आजादी आपने ले ली है, अब वो आर्डर पर फैसला करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान के बेटे इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान में आ गए। उन्होंने कहा वालिद ने हमें खामोश रहने को कहा, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं। इमरान खान के बेटों का पहला इंटरव्यू। जेल में इन पर सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं। 2 महीनों तक हमारी बात नहीं करवाई जाती, वो इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे वालिद डील नहीं करेंगे। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने अरकान असम्बली के साथ से सामने लाने की मुखालफत कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम पेश। मुजवजा तरमीम में कहा गया है कि मालियाती गोशवारों की हद से ज्यादा अशात से अरकान पार्लिमान और खानदानों की जाती सिक्योरिटी और राजदारी को नुकसान पहुंच सकता है। बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अफराद की राजदारी को और सिक्योरिटी के लिए तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगले बुलेटिन तक इजाजत दे। अल्लाह।